السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتشریفا وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہم تمام کو فخر عظیم عنایت فرمایا۔ اور اس پرعش و پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام کی نسبت و صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالامال کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ ہم رمضان کے متعلق روزوں کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں سلسلے وار بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج 11ویں نشست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا، بلا شک و شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر بھی ساتھ میں کیا اور نماز بھی پڑھتا رہا۔ اس آیت کریمہ کی روح سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے، اور یہ تقوی نفس کے تزکیے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں یہ بات بتائی کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ نفس اپنی برائیوں کی طرف ہمیں اکساتی ہے، تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ جو جہاد ہے یہ جہاد عمومی کے، جہاد اصغر کے برخلاف جہاد بالنفس یعنی جہاد اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ اب چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس سے جہاد کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شمشیریں عطا کی ہیں نفس سے جہاد کرنے کی، خود قرآن حکیم میں اللہ نے عطا کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکتا رہا ہوگا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے نفس کو خواہشات کی آلودگیوں سے پاک کر لیا اس کے لیے جنت کا مژدہ سنایا گیا ہے، کیونکہ اس نے زندگی کا مقصد کو پا لیا۔
مقصد حیات، مقصد زندگی کو پا لیا، اور نفس جیسے برائی کی طرف اکسانے والے کو اس کی تمام تر چالوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے، اور اس طرح وہ منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، انسانی نفس میں کوئی برائی جب نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا، نما سوا اللہ کی کوئی شے اس کو بہکا نہیں سکتی، کوئی شے اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ مادی زندگی کی رعنائیاں اس کے جذبات میں ہیجان پیدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کا تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہی تزکیہ ہے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک صاف کرنا، پاکیزگی۔ اب اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے، جیسے کہ کوئی اپنے گھر کے پاس پودے لگواتا ہو، تو اس میں سے کسی نے کیا کہتے ہیں، دھنیا کا پودا لگایا۔ اب دھنیا، کوتمیر، جس سے ہم کوتمیر کہتے ہیں، دھنیا کا پودا لگایا۔ اب اس پودے کو لگانے کے بعد پودے کے ساتھ کچھ اور بھی جڑی بوٹیاں لگ جاتی ہیں، آ جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور جس کا اگانا کیا ہے یہ مقصود نہیں ہوتا، اور ان کا رہنا بھی مفید نہیں ہے، تو نقصان ہے، کیونکہ وہ بھی اسی پودے کے ساتھ قوت نمو پاتی ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تمام تر قوت صرف اور صرف دھنیا ہی کو ملنی چاہیے تھی، تو اس کی وجہ سے زمین کی قوت، جو زمین کے اندر تخلیق کی جو قوت ہے، اس کا ایک بڑا حصہ غیر ضروری پودوں کو اس کی نشو و نمائی میں چلے جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دھنیا یا کوتمیر کے پودے میں صحیح نشو و نمائی نہیں پا سکتے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ پودا، کہیں سوکھ کر کے اس کے اندر جو خوشبو آنی چاہیے، اس کے اندر جو تر و تازگی آنی چاہیے، وہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو عقل رکھنے والا، علم رکھنے والا ایک انسان جو اس طرح سے پودا لگاتا ہے، وہ اس کا یہی علاج کرتا ہے کہ غیر ضروری پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، غیر ضروری پودوں کو، تاکہ زمین کی تمام تر قوت تخلیق اس دھنیا کے، کوتمیر کے پودے کی نشو و نمائی میں ہی صرف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نہى النفس عن الہوا، اس کا معنی غیر ضروری اور نقصان دینے والے جڑی بوٹی پودوں کو اکھاڑ دینا ہے، تاکہ تقوی اور خیر کے پودے انسانی قوتوں میں موجود جو تخلیقی محرکات سے قوت نشو و نما پا کر اپنی بہار دکھا سکے۔ اللہ رب العزت کو صرف تقوی، صالحیت اور پرہیزگاری کے پودے پسند، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاری کے پودوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ بعض لوگ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ نہیں پاتے، اور خواہشات کی ظاہری کیا کہتے ہیں، اس کی ظاہری شکل و صورت کی مٹھاس پر فریفتہ ہو کر خواہشات نفسانی کے نقصان سے دوچار ہو جاتے، تو اس طریقے سے وہ خواہشات نفسانی کے نقصان پہنچانے والے پودے لگانے اور اس کی نشو و نمائی میں
مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تقویٰ اور صالحیت اس کے پودوں کے لگانے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے، ان کی تمام تر جو تخلیقی قوت اور خواہشات ہے اس کو پورا اس کی تمام تر قوتیں اسی میں صرف کرنے میں لگ جاتی، اسی میں صرف کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اعلیٰ عقل سے، دماغ سے نوازا ہے۔ اب یہ حال ایسا ہے جس کا خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے بالکل نقصان میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں اکارت ہوئی، دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی مزید سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یعنی کیا تم نے اس کی حالت پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفسانی ہی کو معبود بنا لیا؟ تو خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل کو زندگی کا مقصد بنا لینا، مقصد حیات بنا لینا، گویا ان خواہشات کو معبود بنا لینا ہے، جبکہ مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب کے اندر، ہمارے باطن میں صالحیت اور تقویٰ کی کیا کہتے ہیں پودے لگاتے یا کھیتی لہلہاتی اور خواہشات کی نقصان دہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو پودے ہیں، ان کو چن چن کر پھینک دیا جاتا، کیونکہ یہ نہى النفس عن الہوا کا تقاضا تھا، اور اگر یہ تقاضا پورا کیا جاتا تو پھر اس کا پھل کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نفس کی برائیوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور نفس کی برائیوں سے بچنے سے ہم اپنے اندر پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پاکیزگی کو حاصل کر کے اللہ کے حضور ہمیں حاضری نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے بھی نوازنے کا اعلان فرمایا ہے، مشرف کرنے کا اعلان فرمایا۔ لیکن یہ سب کچھ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں۔ نفس کی پاکیزگی لازم ہے۔ میں ایک مثال دے کر کے آپ کو بتایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو خوب پاک و صاف کریں۔ جب تک ہم اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کرتے، یاد رکھنا ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھنے کی طاقت دی، توفیق دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ نفس امارہ کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی باتیں باقی ہیں، ہم اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔